وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ مریم آیت نمبر 44 حصہ دوم. آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم شیطان کی عبادت میں مصروف ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. اے ابا، شیطان کی پرستش نہ کیا کرو، بے شک شیطان خدائے رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے. سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 44 حصہ دوم. لفظی ترجمہ: یا ابت، اے میرے ابا، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کریں. ان شیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے. سامعین کرام، کچھ اس آیت پہ ہم نے گزشتہ سبق میں بھی بات کی تھی اور تھوڑا سا مضمون رہتا تھا، اور ہم نے گزشتہ سبق میں یہ معلوم کیا تھا کہ عبادت ہے کیا، اصل میں عبادت کہتے کسے ہیں. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا اور اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق زندگی گزارنے کو عبادت کہتے ہیں. اب عبادت جو ہے سامعین کرام، حق معبود بھی ہے. حق معبود ایک ہے، باطل معبود بہت سے ہیں. اور ہم اپنے کلمہ طیبہ میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی حق معبود ما سوا اللہ کے، یعنی حق معبود ایک ہے. یعنی دیکھیں، ایک اور بات میں آپ کو اگر آپ سے شیئر کروں، وہ یہ ہے کہ الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ کہتے ہیں اس ہستی کو جس کا آپ کہنا مانیں بلا چون و چرا. بلا چون و چرا اگر کسی کا بھی آپ کہنا مانیں تو وہ آپ کا الہ ہے. تو حق الہ جو ہے یعنی ایک ہی ہستی ہے جس کا بلا چون و چرا کہنا مانا جا سکتا ہے. اگر رسول کی بھی اطاعت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، رسول کی اطاعت بھی بلا چون و چرا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور وہ ہمیں اللہ کا حکم پیش کرتا ہے. رسول کی بندگی نہیں ہوتی، رسول کی اطاعت اور اتباع ہوتا ہے. تو یہ بات نوٹ کر لیں. تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کا ہم بلا چون و چرا کہنا مانیں. اب میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ حق معبود تو ایک ہے. الہکم الہ واحد، تمہارا معبود برحق معبود تو ایک ہے. جب برحق معبود ہے تو شرک کسے کہتے ہیں؟ سامعین کرام، یہ بات بھی ذرا
سن لیں، شرک جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں اگر آپ کسی اور کو اس کا ہم پلہ قرار دیں تو یہ شرک ہے. اگر ذات میں قرار دیں تو وہ شرک ذاتی ہو گیا. یعنی آپ کہیں کہ بھئی خالق سماوات والارض جو ہے وہ کوئی اور بھی ہے مثال کے طور پہ، تو یہ شرک ذاتی ہے. اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو اس کا ہم پلہ قرار دیں یا قرار نہ دیں لیکن کریں، لیکن کسی کو مان لیں، اس کی صفات کے ہم پلہ کسی کو مان لیں، تو یہ صفاتی شرک ہے. یہ ایک ایسی تشریح ہے شرک کی جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سامعین کرام، اب انسان کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے نا تو ہمیں اختیار دے دیا ہے، اطاعت کا اختیار دے دیا ہے، اور یہ امانت ہے اور اس میں خیانت نہیں کرنی، کیونکہ معبود جو ہے وہ تو ایک ہے. اگرچہ باطل معبودوں کی کہنا ماننے کا ہمیں اختیار تو دے دیا ہے، لیکن ہمیں منع کیا گیا ہے اور شرک کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، اور شرک کو ناقابل معافی گناہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے کہ بھئی شرک تم نے نہیں کرنا، میری ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا. ایک شرک جو ہے بہت عام ہے سامعین کرام، اور وہ شرک ہے صفاتی. اور صفاتی شرک میں ایک صفت کا شرک جو ہے، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ایسی ہے جس میں ہم بہت سارے انسان اس میں وہ صفاتی شرک کر رہے ہیں. اور وہ صفاتی شرک کیا ہے؟ الہ، کیونکہ یہ الہ جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. انما الہکم الہ واحد، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. دیکھو میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، رسول سے یہ اللہ پاک کے الوار ہیں، اور میرا کہنا یہ ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے. انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے. تو یہ صفت الوہیت میں عام طور پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرا رہے ہیں صفت الوہیت میں، یعنی وہ اللہ کے علاوہ بھی کسی اور ہستیوں کا کہنا مان رہے ہیں. مثال کے طور پہ جو قرآن میں ہے وہ نفس کی بات ہو رہی ہے، نفس کہ بھئی تم نے نفس، اگرچہ ہمیں ظاہر کی طرف ہم میں ہر ایک کے ساتھ نفس موجود ہے اور وہ ہمیں خواہشات پیش کرتا ہے. عام طور پہ ہم نفسانی خواہشات کو مان لیتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہم نفسانی خواہشات کو مان لیتے ہیں. اللہ کا حکم نہیں مانتے جانتے بوجھتے، اور نفسانی خواہشات کو قبول کر لیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت الوہیت میں ہم نے اپنے نفس کو شریک کر لیا. یہ بات نوٹ کر لیں، اور یہ ایسی بات ہے سامعین کرام کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بالکل واضح بات ہے. الہکم الہ واحد، اللہ تعالیٰ ایک معبود ہے. یہ دیکھیں، یہ کلمہ جو ہے یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، دین کی بنیاد ہے، اساس ہے. یہ ضروری ماننا ہے آپ نے کہ لا الہ الا اللہ، صرف زبان سے نہیں عمل سے بھی. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہماری تو دل و نگاہ مسلمان ہی نہیں ہے سامعین کرام. ہم تو نفس کا کہنا مان رہے ہیں، نفس کا کہنا مان رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، ہم میں سے ہر شخص تقریباً نفس کا پجاری ہے. نفس کو اس نے اپنا معبود بنا ہوا ہے، اپنا الہ بنایا ہوا ہے، اور من چاہی ہم زندگی گزار رہے ہیں. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، باہر کے مملکوں میں معاملہ زیادہ خراب ہے، لیکن ہم اپنی بات کر رہے ہیں. یعنی ہم لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نفسانی خواہشات کو شریک کر رہی ہے. یعنی ہم نے اپنے نفس کو بھی الہ قرار دے دیا ہے
کہ بھئی اللہ کی بھی مانیں گے اور کچھ نفس کی بھی مانیں گے. یہ ایک عام ہمارا رویہ، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا سامنے، آپ خود معلوم ہے. گھر کی اکائی سے دیکھ لیں اور سربراہ مملکت تک دیکھ لیں. گھر کی اکائی میاں بیوی ہے، ایک خاندان، یہ دونوں میاں بیوی نفسانی خواہشات کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، بیویاں عام طور پہ کچھ کر نہیں سکتی تو وہ بولنا آپ سے بند کر دیں گی. وجوہات ہوں گی لیکن وہ وجوہات شرعی نہیں ہوں گی، شرعی نہیں ہوں گی. تو آپ سے بولنا مثال کے طور پہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اصل میں ہمیں تمیز نہیں ہے کہ ہمارا الہ کون ہے، ہم نے کس کی بات ماننی ہے. دیکھیں، بیویوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ دیکھو، اگر میں کسی کو سجدہ کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت ہوتی یا سجدہ ہوتا تو میں شوہر کو، بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے. یہ تو شوہر کا اپنا ایک حق ہے، سامنے کرام، قرآن میں اس کا تفصیل سے بیان ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. لیکن آپ دیکھیں عام طور پہ ہماری جو بھی بہنیں ہیں، جو بھی ہیں، یہ اس میں کہنے میں کچھ باک نہیں ہے، نہ مجھے کوئی شرم ہے، لیکن ہم پہلے تو بیویوں کا معاملہ ہے نا، بیویاں اپنی مرضی سے اپنے گھر میں رہیں گی. مرضی آئے تو اچھے کپڑے پہن لیں گی، نہیں آئے تو نہیں پہنیں گی، خراب کر. باہر جائیں گی تو فیشن کریں گی، شوہر کے سامنے بس ایسے ہی، بس ادھر ادھر بگڑی ہوئی شکل میں. جبکہ زیب و زینت تو صرف شوہر کے لیے، سامنے کرام یہ بات نوٹ کر لیں. زیب و زینت شوہر بیوی کا حق ہے، لیکن وہ صرف شوہر کے لیے ہے. تو باقی تو زیب و زینت کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. ہم تو عام اس کے الٹ ہے. میں صرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہاں، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. باہر جائیں گے، تھوڑا سا بھی باہر جائیں گے تو آپ اپنا گیٹ اپ جو ہے ایک بنا لیں گے، لیکن جب آپ گھر میں رہیں گی شوہر کے سامنے تو بس گھر کے کپڑے جو بھی ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی دلہن بن کے رہیں، لیکن یہ ہے کہ گیٹ اپ تو اپنا گھر میں صحیح رکھنا چاہیے. بہرحال اب شوہر میاں ہیں، وہ بھی، ہم سب اپنے دین سے بے خبر ہیں. اب شوہر جو ہے وہ بیوی سے بلا وجہ بعض وقت خفا ہو جاتا ہے. کوئی بھی اسے دنیا، یعنی بغیر شرعی عذر کے شوہر میاں بھی خفا ہو جاتے ہیں. اور لیکن حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے، خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. لیکن آپ دیکھیں، بس یہ ساری نفسانی، میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ ہم کس کی پوجا کر رہے ہیں. میں اس بات کو ذرا کھول کے بتا رہا ہوں آپ کو، ہم کس کی پوجا کر رہے ہیں. ہم نفس کے بت، نفس کو ہم نے بت بنایا ہے، اس بت کی ہم مان رہے ہیں. بت کا مطلب معبود. اور یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ تعالیٰ، اللہ کی بھی یہی. میں تو دیکھیں اللہ کا کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، خواہشات میں اپنے آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا، معاذ اللہ. اور کیوں کروں گا میں ایسا؟ تو جو آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود الہ بنا لیا ہے؟ ارأیت من اتخذ ہواہ الہہ ہواہ. تو یہ نفس کو تو ہم بت بنا چکے ہیں سامعین کرام، بالکل واضح طور پہ میں کہہ رہا ہوں، اس معاشرے سے بھی اور سب سے جو بھی یہ بات سن رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. دیکھیں، گناہ ایک الگ چیز ہے اور خطا گناہ یہ الگ چیز ہے، لیکن شرک الگ چیز ہے. شرک الگ چیز ہے. گناہ یہ ہوتا ہے سامعین کرام، تھوڑا سا اس میں فرق اب دیکھیں، گناہ کا صدور مومن سے ممکن ہے، خطا اور گناہ، لیکن شرک تو ناقابل معافی ہے سامعین کرام. شرک کی پھر معافی دنیا میں مانگنے چاہیے اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے. آخرت میں شرک ناقابل،
اگر یہ شرک آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے قبر میں آخرت میں، وہاں اصلاح ممکن نہیں ہے۔ ہاں یہاں ممکن ہے، یہاں جب بھی آپ کو پتہ چلے، مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نفس کی بندگی سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کے دین کے سامنے، اللہ کے سامنے سر جھکا دیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کے دین کے سامنے سر جھکا دیں، جو طریقے زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا اس کے سامنے سر جھکا دیں تو آپ کامیاب ہوں گی۔ اب جو گناہ ہے، خطا ہے، وہ ممکن ہے۔ سامعین کرام، میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، بس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنے حد تک ہم جا سکتے ہیں۔ انسان ہے، جذبات میں کوئی بھی فیصلہ کر لے، گناہ کر لے۔ تو اب گناہ کا یہ ہے کہ مومن کی ایک صفت ہے کہ لم یصروا علی ما فعلوا وہم یعلمون، کہ وہ اصرار نہیں کرتے، گناہ پہ اصرار نہیں کرتے۔ گناہ پہ اصرار ہو گیا تو پھر یہ بغاوت اور شرک میں بدل جائے گا۔ سامعین کرام، اصرار نہیں کرتے، گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بخش دے دیتا ہے، توبہ طائب ہو جاتے ہیں۔ اور بنیادی طور پہ سامعین کرام بات تو یہ ہے، اصل میں یہ مضمون بڑا پھیلا ہوا ہے، تو بہرحال میں کوشش کرتا ہوں وہ باقی جو ہے وہ پھر بعد میں کر لوں۔ ابھی تو میں یہ لا تعبد الشیطان، ابراہیم علیہ السلام جو اپنے والد کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی شیطان کی عبادت مت کریں۔ اب ظاہر ہے شیطان کی عبادت تو وہ نہیں کرتے، یعنی شیطانی وسوسات، شیطان کا کام وسوسہ ہے سامعین کرام، زور اس کا نہیں ہے، انسان پہ زور نہیں ہے، وسوسہ اندازی ہے۔ تو جو پھر شیطان کی بات کو مان لیتے ہیں، شیطان کی بات کو مان لیتے ہیں اور مانتے چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا دیتے ہیں۔ اب اس میں ہر چیز کے اپنے اپنے تفاصیل ہیں، لیکن میں نہیں کر رہا۔ تو اور اللہ کی یاد کو بھلا کے شیطانی وسوسے اور نفسانی تقاضوں کے مطابق زندگی گزارتے رہتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ شیطان ان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، آیت نمبر 45 اب ہم پڑھیں گے۔ شیطان ان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور ایک اور آیت بھی ہے کہ مَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں ایک شیطان اس کے لیے مقید کر دیتا ہوں، مقرر کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ بہرحال تو لا تعبد الشیطان، شیطان کی بات نہ مان، شیطان کی عبادت نہ کریں۔ کیا مطلب؟ شیطان کی بات نہ مانیں۔ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، شیطان کی بات نہ مانیں، شیطان کی وسوسوں کو قبول نہ کریں، یہ مطلب ہے۔ شیطان کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ شیطانی وسوسے، خیالات، اس کو آپ قبول کر لیں۔ مثال کے طور پہ شیطان بخل کا ہمیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ بے حیائی کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف زندگی گزارنا، یہ بے حیائی ہے۔ اور فقر مطلب بخل، فقر سے ڈراتا ہے کہ مال خرچ نہ کرو، غریب ہو جاؤ گے۔ فقر سے یعنی بخل کا حکم دیتا ہے، آپ کو مال خرچ کرنے نہیں دیتا۔ بخیل جو ہے وہ بھی، بخل جو ہے وہ بھی شیطانی ایک کام ہے، شیطانی وسوسہ ہے۔ تو لا تعبد الشیطان، شیطان کی بات نہ مانو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ یہاں تھوڑا سا سامعین کرام آپ یعنی میری باتیں تو آپ سن رہے ہیں، برداشت بھی کر رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس معنی کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کہہ رہے ہیں لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کریں۔ کیا مطلب؟ اس کا کہنا نہ مانیں، اس کے کہنے کے مطابق زندگی نہ گزاریں، اس کے وسوسوں کو قبول نہ کریں۔ تو کسی کی بات ماننا اس کی عبادت کرنا ہے، یہ میری گزشتہ سبق کا اور آج کا خلاصہ ہے۔ سامعین کرام، شیطان کی بات یا شیطان
کے علاوہ کسی بھی ہستی کی بات ماننا یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی بھی ہستی کی آپ بات مانیں گے وہ آپ کا خدا بن گیا، وہ آپ کا معبود بن گیا۔ دیکھیں خدا سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ نے اس کو خالق السماوات والارض مان لیا، وہ تو ذاتی شرک ہے۔ یہ صفاتی شرک ہے کہ آپ نے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکم کے پر عمل کرنے لگے، وہ آپ کا نفس ہے، وہ شیطانی وسوسے ہیں، وہ معاشرہ ہے، وہ سارے آپ کے بیوی بچے، خود آپ ہیں، جو بھی جس کا بھی آپ نے حکم مان لیا اللہ کے حکم کے مقابلے میں، یہ آپ نے اس کو الہ مان لیا، وہ آپ کا الہ بن گیا اور آپ نے اس کی عبادت کی۔ یعنی اگر آپ نے اس کا حکم مان لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی عبادت کی۔ تو عبادت کا ایک وسیع مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا، اور جو بنیادی ہے اور جو حقیقی ہے۔ لا تعبد الشیطان، شیطان کی بات نہ مانیں، شیطان کی عبادت نہ کریں۔ اب جو گزشتہ درس میں نے آپ کو ایک آیت بتائی تھی کہ یا بنی آدم الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، وہاں بھی یہی مضمون ہے۔ قیامت کے دن انسانوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے بنی آدم، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم شیطان کی بات نہ ماننا، لا تعبد شیطان کی عبادت مت کرنا، شیطان کی بندگی نہ کرنا۔ سامعین اکرام، جو میری گفتگو ہے اس سے خوب واضح ہو جانا چاہیے کہ شیطان کی بندگی اور عبادت ہوتی کیا ہے۔ شیطانی وسوسوں کو ہم قبول کر لیں تو یہ شیطان کی عبادت ہے، نفسانی وسوسوں اور نفس کی باتوں کو قبول کر لیں، یہ نفس کی عبادت ہو گئی، نفس کی بندگی ہو گئی۔ ہم نے تو تسلیم کر لیا ہے کہ اللہ کے سوا لا الہ الا اللہ۔ پھر کلمہ شہادت میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ تو یہ کلمہ شہادت ہے۔ لیکن آج ہو یہ رہا ہے سامعین اکرام کہ ہم نے تو نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ اس کا انجام بہت برا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ نے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا ہے، اس کے دل پہ مہر لگا دی ہے۔ یہ ساری وہ آیت جو ہے کہ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ هَوَاهُ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِ قَلْبِهِ وَسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ، ایسے او کما قال، ایسے آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے آنکھوں پہ مہر لگا دی ہے، دل پہ مہر، اب سوچنے سمجھنے کی اس کی صلاحیت نہیں ہے سامعین کرام۔ اور تقریباً سامعین کرام اس معاشرے کو جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس میں آپ دیکھ لیں، اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے اب تقریباً، اور اس کی معاشرے کی سمجھ الٹی ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہم کتنی خوشی سے محفلوں میں جاتے ہیں موسیقی کی، مثال کے طور پہ موسیقی کی، پھر لغو و لہب میں ہم کتنے مشغول ہیں۔ ابھی میں 2017 کی مارچ کی بات کر رہا ہوں، ابھی ہمارا پی ایس ایل کا وہ ہوا ہے، پی ایس ایل کا فائنل میچ لاہور میں ہوا ہے، اور اس کی ٹکٹیں تقریباً 14,000 تک تھیں، اور وہ جب پیش ہوئی تو اتنا رش پڑا اس پہ کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے ٹکٹیں ختم ہو گئیں۔ بعض لوگوں نے سڑک پہ ناشتہ بھی کیا، کھانا بھی کھایا، صبح سے لے کر وہ بیٹھے رہے انتظار میں قطار لگا کے۔ یہ لہو لعب میں ہم مشغول ہو گئے ہیں۔ کرکٹ کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے۔ اب اس میں کیا کمال ہے کہ کسی ٹیم نے زیادہ، یعنی ایک نے 100 رن بنا لیے، ایک نے 102 بنا لیے، اس میں کمال کیا ہوا؟
لیکن آپ دیکھیں ہماری سمجھ الٹی ہو جائے. میں صرف کھیل کی بات نہیں کر رہا، تمام معاملات میں. سیاست کو آپ لے لیں، اپنے نظام سیاست کو لے لیں، نظام انتخاب کو لے لیں کہ آپ نے کیا نظام بنایا ہے کہ ایک مفتی دین کا عالم اور ایک مجرم جو اللہ تعالی جو زانی ہے، شرابی ہے، اس کا اور اس کا ایک ہی ووٹ ہے. اس کی رائے اور اس کی رائے کو آپ نے برابر کر دیا ہے اس نظام میں. مثال کے طور پہ آپ تولہ نہیں کرتے، آپ گنا کرتے ہیں اس نظام میں. یہ ایک اجتماعی ذہنیت ہماری الٹی ہو گئی ہے. ہم باطل نظام پہ راضی ہیں سامنے کرام. یہ ایسے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ میں جو سمجھ رہا ہوں اس معاشرے میں ہم باطل نظام پہ راضی ہیں. یہ نظام حق نہیں ہے، یہ باطل ہے. اس میں فحاشی، عریانی، بے حیائی پنپ رہی ہے. آپ دیکھیں نا میڈیا پہ کیا دوڑ ہے، لڑکیوں کے کپڑے اتارنے کی کیا دوڑ ہے سامنے کرام. آپ اشتہارات میں دیکھ لیں، آپ پھر آپ پروگرام اپنے دیکھ لیں، مذاکرے دیکھ لیں، ٹاکرے دیکھ لیں، دین کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا. بس فضول بحثوں میں آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ اپنا سارا سسٹم لے لیں، سارا سسٹم، اس کے یہ ریٹنگ ہے اور اس کی بے انتہا تماشائی ہے. بے حیائی کا اگر ایک پروگرام نیٹ پہ آپ دے دیں تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی تعداد لاکھوں میں پہنچ جائے گی. لیکن آپ ہمارے درس بھی موجود ہیں، اس کی آپ تعداد دیکھ لیں، کبھی سنگل ڈیجٹ آ جاتا ہے، کبھی ڈبل ڈیجٹ آتا ہے. پھر جو قصے کہانیاں لوگ بیان کر رہے ہیں نیٹ پہ، مطلب دین کے اصل کو چھوڑ کے آپ کو قصے کہانیوں میں لبھا رہے ہیں، تو اس کی بھی ریٹنگ پھر زیادہ ہے. پھر آپ کو جو بھڑکا رہے ہیں، آپ کے جذبات کو، مذہبی جذبات کو بھڑکا رہے ہیں، نعرے لگوا رہے ہیں، اس کو بھی آپ پسند کرتے ہیں. یعنی آپ کا رخ کس طرف ہے آپ دیکھ لیں. تو بہرحال یہ بہت مطلب یہ ہے کہ سوچنے کی بات ہے. میں کسی پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم شیطان کی عبادت میں مصروف ہیں کہ نہیں. یہ ایک بات ہمیں دیکھنی چاہیے. اور شیطان کی ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے. شیطان کی بات نہ مانے. اس سے ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ جو بھی آپ کا دوست ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کا ساتھ نہ دیں، اس کا ساتھ نہ دیں، اس کو دوست نہ بنائیں. نافرمان کو اپنا نہ اس سے محبت کریں، نہ اس سے دوستی کریں، نہ اس سے کچھ بھی تعلقات ایسے قائم نہ کریں. تو شیطان چونکہ رحمان کا یہ وجہ بتا رہے ہیں لا تعبد الشیطان، کہ وہ تو رحمان کا نافرمان ہے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا. تو سامعین کرام، الحمدللہ کچھ نہ کچھ ہم نے ان دو اسباق میں شیطان کی عبادت پہ بات کری، سمجھا کہ عبادت ہے کیا، اس کی ضرورت کیا ہے. بہرحال سامعین کرام، ابھی وقت ہمارا اختتام پذیر ہے. میں تلاوت کرتا ہوں اور آپ ترجمہ سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابت لا تعبد الشیطان، اے با شیطان کی عبادت مت کیجیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے. اس کے ساتھ ہی سامنے کرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. O my father, do not worship the devil. The devil is disobedient to the most gracious. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.